الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہم سب کو مختلف چیزوں کی دعوت دیتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ یا تو وہ اللہ کی اس وحی اور کتاب کو مت مانی، ایک طرف کو ہو جائیں اور رسالت اور نبوت کے پیغام کا بالکل انکار کر دیں، اور یا پھر وہ اللہ کی باتوں کا اقرار کریں، خدا کے احکامات کو سنیں اور اس کی پیروی کریں۔ اسی لیے ایک بہت مؤثر آیت ہے، اگر دل اس کو قبول کرے تو اللہ نے فرمایا کہ فَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ تم میں سے ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان رکھا ہے۔ ہر آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے آئندہ آنے والے دن کے لیے کیا چیز اللہ کے ہاں محفوظ کی ہے۔ چنانچہ اگر تو اللہ کے ہاں اس نے قیامت کے دن کے لیے کچھ تیار کیا ہے اور بھیجا ہے تو بہت مبارک آدمی ہے، اور اگر اس نے کچھ نہیں بھیجا تو اللہ نے اسے مہلت دی ہے کہ وہ کچھ کرے، اور جو آدمی کچھ کر لیتا ہے وہ اللہ کے ہاں سے یقیناً پائے گا۔ چنانچہ ابن ماجہ وغیرہ کی روایت میں آیا ہے کہ اللہ بوجود علم کے اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے اس بندے نے صبح اور رات کس حال میں کی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ جب یہ صبح اٹھا تو اس نے سب سے پہلا کام نیکی کا کیا، اور اللہ کہتے ہیں رات کو سونے سے پہلے آخری کام، تو عرض کرتے ہیں کہ اللہ وہ بھی نیکی تھی، تو اللہ خوش ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان دو نیکیوں کے درمیان اس سے جو لغزشیں ہو گئیں ان سب سے درگزر کرو اور لکھ دو کہ میں نے اپنے بندے کو معاف کیا۔ یہ اللہ کے وہ حقوق ہیں جو انسانوں سے ضائع ہو جاتے ہیں، اور اللہ ان حقوق سے درگزر کرتا ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے حقوق ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کے افراد کے حقوق کو اللہ کے حقوق سے بھی بڑھ کر پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ اس امت کے 3 فریضے ہیں، یدعون الی الخیر، تم ہمیشہ خیر کی دعوت دیتے رہو، ہمیشہ اچھائی کی طرف بلاتے رہو، لوگوں کو اچھائی کی راہ دکھاتے رہو، لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے رہو۔ ہر ایک آدمی کی دعوت کا اپنا ایک مقام ہے۔ مصنف قلم سے لکھتا ہے اور کتاب جمع کرتا ہے، ایک آدمی کمپیوٹر میں اچھا پیغام لوگوں کو بھیجتا ہے تو اپنا فریضہ ادا کر رہا ہے، ایک آدمی ممبر پہ بیٹھ کے خیر کی دعوت دیتا ہے تو اللہ نے اس کے ذمے یہی رکھا ہے،
اور ایک اعلیٰ عہدے پر وہ اپنی طاقت اور اختیار کے ساتھ خیر کو رائج کر سکتا ہے، تو اللہ نے اس کی ذمہ داری اس حد تک رکھی ہے۔ پہلا فریضہ یہ کہا کہ یدعون الی الخیر، یہ امت کے لوگ خیر کی دعوت دیتے ہیں، اور دوسرا فریضہ یہ بتایا کہ یہ لوگ یامرون بالمعروف، اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں۔ ایک تو ہے عمومی طور پر اچھے اور برے ہر ایک کو خیر کی دعوت دینا، ایک ہے خاص طور پہ ان لوگوں کو جن سے توقع کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ ان کا دل نرم ہے اور انہیں اگر نیکی کی راہ دکھائی جائے تو یہ دیکھ لیں گے، ان سے بات کرنا اور انہیں سمجھانا کہ زندگی میں کوئی لغزش ہے تو اسے سیدھا کر لیجئے۔ اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ وہ ہیں اس امت میں جن کو میں کہتا ہوں کہ الآمرون والناہون عن المنکر، کہ جہاں وہ برائی دیکھیں برائی پر نکیر کریں۔ نکیر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس برائی میں شرکت نہ کرے۔ نکیر کرنے کا یہ بھی مطلب ہے کہ برا کام دیکھ کے وہ برا منائیں۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ کوئی آدمی، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جبریل امین کو یہ حکم دیا کہ اس بستی کو پلٹ دو۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ فیہا عبدک، اللہ اس میں آپ کے ایک ایسا بندہ بھی رہتا ہے لم یعص طرفۃ عین، ساری زندگی اس نے تیری اتنی نافرمانی بھی نہیں کی جتنی دیر میں پلک جھپکی جائے۔ محاورے کا استعمال کیا اور کہا کہ ایک لمحے کے لیے خدایا یہ تیرا بندہ کبھی نافرمانی میں نہیں گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو بھی پلٹا دو۔ اور اللہ نے کہا فرشتوں سے کہ برائی کی چیزیں اپنی بستی میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا اور اس میں ذرا بھی غیرت نہیں جاگی کہ اس کی پیشانی پہ شکن ہی پڑ جاتی۔ اس لیے منکر پر نکیر کرنا، برائی کو برائی کہنا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں فرمایا، آپ نے فرمایا تم میں سے جو شخص یہ جانتا ہو کہ یہ ظالم ہے اور اس کے باوجود وہ ظالم کی حمایت کرے گا، اس کے ساتھ چلے گا، فقد خرج عن الاسلام، تو اس نے اسلام کے ہار کو گلے سے اتار کر نیچے پھینک دیا، نکل گیا اسلام سے۔ اسی لیے تیسری حدیث میں بھی ایسے ہی آیا، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بندوں کو بلائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ ما منعک ان تنکر، تمہیں کس چیز نے روک دیا تھا کہ تم برائی کو برائی بھی نہیں کہتے تھے؟ ان تنکر، تم کبھی بھی نہیں بولے کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، نہیں ہونی چاہیے۔ تو وہ جواب دے گا رب کو جس پہ اللہ اسے بخش دے گا، وہ کہے گا کہ وثقت ربک، اے میرے پروردگار میں نے تیرے پہ بھروسہ کر کے برائی کو برائی کہا، بھروسہ تھا کہ میری سخت بات پہ بھی تو مجھے بچا لے گا۔ وفررت من الناس، اور اللہ لوگوں کو چھوڑ کے میں بھاگ گیا کہ پروردگار تجھ سے ان کی لڑائی۔ ابن قیم نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا عجیب واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دمشق کی جامع مسجد سے ہم نماز پڑھ کر نکلے
اور ہم نے دیکھا کہ ایک سبزہ زار میدان ہے، قطعہ ہے، اور یہ جو منگولین ہلاکو اور اس کی نسل، یہ سارے لوگ وہاں بیٹھ کے شراب پی رہے تھے۔ تو ہم نے جب دیکھا تو ہم ڈرے، اور ہم نے کہا ہو ہی نہیں سکتا کہ شیخ کسی برائی کو دیکھیں اور اس برائی پہ اظہار نفرت نہ کریں، اور وہ آگے سے سارے جنگلی لوگ ہیں، آج کچھ نہ کچھ ہو کے رہے گا۔ تو شیخ بڑی خاموشی سے گزر گئے۔ ہم جب گھر پہنچے تو ہم نے کہا حضرت وہ کھلے بندوں شراب پی رہے تھے، اپنی عادت کے بالکل برعکس آپ نے انہیں کچھ نہیں فرمایا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے شراب کیوں منع کی ہے؟ اللہ نے کہا لوگوں شراب کو چھوڑ دو، شراب اصل میں تمہیں پینے سے دو چیزیں تم میں ختم ہو جائیں گی، ایک تو تم اللہ کو یاد نہیں کرو گے، دوسرے نماز نہیں پڑھو گے، نماز تمہاری زندگی سے نکل جائے گی، اور نشے کا عالم اتنی دیر طاری رہے گا جس میں یقیناً اللہ کا ذکر تم سے گم ہو جائے گا۔ ہم نے کہا حضرت بالکل قرآن نے یہی کہا ہے۔ تو فرمانے لگے میں ان کے پاس سے گزرا تو میں نے سوچا کہ اگر میں انہیں برا کہتا ہوں، روکتا ہوں، تو یہ کس چیز سے رک کے کیا کام کریں گے؟ شرابی کو برا کہوں گا اس لیے کہ وہ اللہ کا ذکر اور نماز سے غافل ہے، اور یہ تاتاری ایسے ہیں اگر میں نے انہیں شراب سے روکا تو اللہ کا ذکر اور نماز تو پہلے ہی ان کی زندگیوں میں نہیں ہے، یہ جائیں گے اٹھ کے اور مسلمان عورتوں کی اس شہر میں شامت آ جائے گی، اور یہاں پر یہ جا کر قتل عام کریں گے۔ تو میں نے سوچا کہ قتل اور بے حرمتی سے کم گناہ ہے، لگے رہیں اپنے کاموں میں جو کریں، میں اس لیے چپ رہا۔ یہ وہ حقیقت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَفَرَرْتُ مِنَ النَّاسِ، اللہ میں نے لوگوں کو چھوڑ دیا، میں بھاگ گیا۔ کہ جب لوگ منکر کو دیکھیں اور نکیر نہ کریں، ہم لوگ خود سوچیں کہ ہم اپنے گھروں میں کتنی اللہ کی نافرمانی دیکھتے ہیں مگر ہماری پیشانی پہ شکن تک نہیں پڑتی۔ بچے نماز نہیں پڑھتے، یہ ضروری ہے کہ اس کو کہا جائے کہ بیٹے نماز پڑھ، سمجھایا جائے۔ کتنی خواتین ایسی ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتی، ان خواتین کو آمادہ کیا جائے کہ زکوٰۃ دینی ہے، اور یہ جتنے بھی زکوٰۃ دینے نہ دینے کا قصہ ہے، شریعت کے اس مسئلے کو اچھی طرح یاد رکھو۔ تم سب نے نکاح کیے ہیں یا آئندہ کرنے ہیں، یا اپنی اولادوں کے تو کم سے کم کرنے ہیں۔ جب نکاح پڑھایا جاتا ہے تو سونے کے بارے میں یہ تعین کرنا ضروری ہے کہ یہ سونا کس کا ہے۔ شرم اور خاندانی حیا کی وجہ سے بات پوری نہیں کرتے، حالانکہ لوگوں کے حقوق یہ ان چیزوں میں سے ہیں جن کے متعلق بالکل واضح اور صاف بات ہونی چاہیے۔ آپ صحیح بخاری اٹھا کر دیکھیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خواتین آئی تھی اور انہوں نے اپنے نسوانی مسائل کا ذکر کیا کہ ایام میں نماز کیسے پڑھی جائے گی، نہیں پڑھی جائے گی، کیا ہوگا۔ تو جب واپس گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم النساء نساء الانصار، یہ انصاری جو ہے نا مدینہ منورہ کے، ان کی بیویاں، ان کی عورتیں بھی، ان کی بچیاں کیا اچھی فطرت رکھتی ہیں۔ لم یمنعہن الحیاء من الایمان، ان عورتوں کی شرم و حیا نے انہیں ایمان سے نہیں روکا، انہوں نے مجھ سے ایمان کو حاصل کی۔ ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کو کہہ رہے ہیں؟ ایام میں جو مسائل ہیں ان کو۔
حالانکہ وہ مسائل عام طور پہ خواتین مفتیوں سے بھی جو پوچھتی ہیں بہت شرم اور حیا کی بات ہوتی ہے، لیکن حقوق العباد ضائع ہوتے ہیں، شوہر کا حق ضائع ہو جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ دیکھو ان خواتین کو شرم اور حیا اس سے منع نہیں کرتی کہ وہ مجھ سے آ کے تعلیم حاصل کریں ان مسائل کی جن مسائل میں ان کے شوہروں کا اور ان کی اپنی نماز وغیرہ کا بڑا دخل۔ بالکل اسی طرح یہ ایمان کی باتوں میں سے ہے کہ حق مہر کے میں اگر سونا شامل ہو، سونا لڑکی کو اس کے ماں باپ دیں میکے والے، سونا لڑکی کو اس کے سسرال دیں شوہر کے ماں باپ، اس سونے کو متعین کرنا حق مہر میں باقاعدہ لکھنا جو فارم ہوتا ہے نکاح کا، یہ ضروری ہے کہ لکھا جائے کہ یہ سونا اس کی مالکہ کون ہے۔ یا تو لکھ کے دیں لڑکے والے، انہوں نے ہی لکھنا ہے، لڑکے والے لکھ دیں کہ یہ مثلاً 5 تولے سونا جو ہم ڈال رہے ہیں یہ بطور حق مہر بیٹی کو ادا کیا جا رہا ہے، صاف لکھ دیں کہ یہ 5 تولے سونا اس کی مالکہ یہ بیٹی ہے، صاف لکھ دیں کہ یہ 5 تولے 10 تولے سونا یہ ہم اپنی بہو کو دے رہے ہیں تاکہ یہ زندگی بھر استعمال کرتی رہے۔ بس اگر یہ لکھ دیا کہ 5 تولے سونا حق مہر میں شامل ہے اور ہم نے اس بیٹی کو مالکہ بنا دیا ہے، تو جو بیٹی ہے اس سونے کو اٹھا کر گلی میں پھینک دے، وہ اس سونے کو لے جائے اور اگلے ہی دن بیچ آئے، کوئی جرت نہیں ہے کسی کی کہ پوچھ سکے وہ 5 تولے سونا کدھر گیا، جو پوچھے گا گناہ گار ہوگا، اس لیے کہ اس کی ملکیت ہو گئی نا۔ اور وہ 5 تولے سونا اگر عورت رکھتی ہے زکوٰۃ بھی اسی کو ادا کرنی ہے، اس 5 تولے سونے کی زکوٰۃ نہ شوہر پہ ہے، نہ اس کے باپ پہ ہے، نہ سسر پہ ہے، کسی پہ اس کی کوئی زکوٰۃ نہیں۔ شوہر اور سسر اور باپ یہ کہنے سے بھی رہ جائیں کہ بیٹے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ یہ ہے نہیں انل منکر، گناہ پہ سمجھانا کہ جو اتنا سونا رکھا ہوا ہے بیٹے اگر آپ کے پاس ہے اس پہ زکوٰۃ آپ پہ واجب ہے، کیونکہ آپ مالکہ ہیں اس کی، وہ لیے ہی نہیں جا سکتا۔ اللہ حفاظت فرمائے سب کی۔ جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، لکھا ہوا ہے اگر اس میں بڑھاپے میں انتقال ہو گیا، لکھا ہوا ہے کہ یہ جتنا سونا ہے یہ لڑکی کی عورت کی ملکیت ہے، کوئی پوچھ نہیں سکتا اسے وراثت کی تقسیم میں بھی کہ آپ کو اتنا سونا ملا تھا نہ دیتے۔ اور اگر یہ انہوں نے لکھ دیا کہ آپ اسے استعمال کر سکتی ہیں، بس اب جنہوں نے لکھا ہے کہ آپ استعمال کر سکتی ہیں، لڑکے نے خود لکھوایا یا اس کے والد نے، جب چاہیں یہ سونا واپس لے سکتے ہیں، اور اس سونے کی زکوٰۃ بھی انہی کے سر ہے، کیونکہ اصل مالک تو وہ ہیں نا، انہوں نے تو وقتی طور پہ صرف استعمال کے لیے اپنی بہو کو زیور دے دیا۔ طلاق ہو گئی، وہ کہتے ہیں بھی ہمارا زیور واپس کرو، وہ کہتی ہے نہیں کرتی، یہ تو میری ملکیت ہے۔ نکاح نامے کو کھولا جائے، آپ نے اس وقت کیا قول و قرار کیا تھا؟ یہ ہماری اس سوسائٹی میں بالکل غفلت ہو گئی ہے۔ 20 نکاح ہم نے پڑھائے اور جب دیکھا ہم نے پوچھا تو نہیں جی بس لکھ دیں 12 لاکھ حق مہر، 10 لاکھ حق مہر۔ ہم نے بھی قلم رکھ دیا، ہم نے کہا نا بابا کسی اور کو بلاؤ، اور وہ نکاح پڑھائے۔ لڑکا مزدوری کرتا ہے 2 لاکھ کی اور 12 لاکھ روپے یہ حق مہر ادا کیسے کرے گا؟ مت کرو انہونی بات۔ مولوی صاحب آپ تو بہت سخت ہیں، یار سختی کی بات نہیں ہے، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے حق ادا کرو، عورتوں کا حق ادا کرو۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ اپنی بیویوں کے حقوق کا خیال رکھنا، اور اللہ خود اتنے شاندار لفظ کہتا ہے،
اللہ کہتا ہے میں اپنا واسطہ تمہیں دیتا ہوں، ان پہ ظلم نہ کر۔ یہ ظلم نہیں ہے، طلاق ہو گئی، شوہر کا انتقال ہو گیا، کوئی اور صورت ولیعذ باللہ اللہ حفاظت فرمائے پیش آ گئی، اب لڑ رہے ہیں کہ جی سونا لینا ہے اور اس نے لینا ہے، اور کورس کو جا دیکھو جہاں جہیز اور یہ چیزیں ساری پھنسی ہوئی ہیں۔ شریعت کہتی ہے پہلے دن اسی وقت لکھنا ہے کہ یہ مجھ پہ قرض ہے، میں اسے ادا کروں گا، اس پہ لکھنا ہے کہ یہ اس کی مالکہ ہے تاکہ زکوٰۃ یہ ادا کرے، دے نہ دے، بیچ کے دے، جو مرضی کرے، شوہر بالکل کوئی دخل نہیں ہے۔ اور اگر شوہر یہ کہہ دے یا سسر کہہ دے کہ بیٹی یہ زیور استعمال کے لیے ہے، ہم نے 100 تولے سونا ڈال دیا ہے نواب صاحب نے، اور یہ ہم جب چاہیں گے واپس لے لیں گے، بسم اللہ، بالکل ٹھیک ہے۔ لڑکی مانے نہ مانے۔ اسی لیے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فاتوہن اجورہن، عورتوں کے حق مہر ادا کرو۔ یہ وہ برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں گھر گھر میں پائی جاتی ہے۔ اب بچے اس پہ بات کرنا، اس پہ نکیر کرنا، عورتوں کے حق کی بات کرنا، اور اس سے بھی کہیں زیادہ آپ اگر سمجھ پائیں مرد کو جہنم سے بچانا، نہیں دے گا نا تو جہنم میں پھر کیا ہوگا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شوہر نے نہ تو حق مہر دیا اور نہ حق مہر دینے کے لیے اس نے کچھ سوچا، نہ کچھ اسباب کیے، نہ سوچتا ہے 1 لاکھ حق مہر ہے، سوچا اس نے کہ ہر مہینے 1000 روپیہ تو دے کے کسی طرح اس حق مہر کو پورا کر، 5000 دے کے پورا کر، یہ تیاری ہے نا، اللہ کے یہاں یہ بھی قبول ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اپنی بیوی کا حق مہر ادا نہیں کیا، حتیٰ کہ اس کا سوچا بھی نہیں، اور حتیٰ کہ اس نے کوئی تدبیر بھی اختیار نہیں کی، لوگوں یاد رکھو بدکاروں کے ساتھ اس نکاح والے کا بھی حشر ہو۔ یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے۔ اسی ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں ایک پاک زندگی کے لیے۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کیوں نہ ہم سب پاک رہیں، مرے تو کوئی انگلی نہ اٹھا سکے کہ اس نے یہ دینا ہے، یا تو لکھا ہوا قرض ہو، قرض میں بھی موت آ جاتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن اپنے معاملے کو صاف تو کرے۔ اس لیے یہ حق مہر میں تعین ہونا ضروری ہے کہ سونے کی حیثیت کیا ہے۔ اسی طرح اس پاک زندگی کو جو چیز ناپاک کر دیتی ہے وہ مرد کا اپنے بیٹے اور بیٹی میں فرق کرنا۔ بیٹے کو 5 لاکھ کی گاڑی لے دی ہے، 10 لاکھ کی بینک سے نکلوا دی ہے 20 لاکھ دے کے، اور بیٹی کہاں گئی؟ اس کی گاڑی کہاں ہے؟ 3 صورتیں بنتی ہیں، یہ غور کر لیں۔ ہم آپ کو ایک پاک زندگی کی دعوت دے رہے ہیں، آپ صاف اپنی اولاد کو بتا دیتے ہیں کہ بیٹے آپ کے بھائی کے کام زیادہ ہیں، یہ چیزیں زیادہ ہیں، یہ چیزیں زیادہ ہیں، میں نے 20 لاکھ بچے کو دیے ہیں، گاڑی خرید لے، اور بیٹی آپ کو بھی 20 لاکھ دوں گا، دوسری بیٹی، تیسری، چوتھی، سب کو میں 20 لاکھ دوں۔ دینے سے پہلے موت آ گئی، کوئی پرواہ نہیں، اللہ کے ہاں جائے گا اور کہہ دے گا کہ اے خدا تو جانتا ہے میں نے سب سے وعدہ کیا تھا، اور جب میرے پاس پیسے آتے میری نیت سچی تھی، کوئی پکڑ نہیں۔ بیٹی کو بھی 20 لاکھ دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی زندگی میں بیٹے اور بیٹی میں کوئی تفریق نہیں کی۔ آیا خیال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں بیٹے اور بیٹی میں کوئی تفریق نہیں کی۔ یہ تو جب وفات ہو جائے دوسری صورت، یا وفات نہ ہو لیکن وہ بڑھاپا آ گیا ہے، اسے سب پتہ چل جاتا ہے کہ میری وراثت پہ کل بیٹا بیٹی یہ جھگڑیں گے، یہ تیسری صورت ہے، چلا جاتا ہے کورٹ کچہری اور ایک ایک چیز لکھوا دیتا ہے کہ یہ بیٹی کی ہے، یہ بیٹے کی ہے، یہ اس کی ہے، یہ اس کی ہے۔ یہ 2 صورتیں آخری جو ہیں
ان میں ایک برابر کی تقسیم اپنی زندگی میں، دوسرے اس کا چھوڑ جانا، صرف یہ کہہ دینا کہ شریعت کے مطابق تقسیم کر لے، اور تیسرے اس کا خود تقسیم کر دینا اس خوف سے کہ بعد میں میری اولاد لڑے گی، یہ سب جائز۔ بہن بھائیوں میں اختلاف پیدا ہو جائے۔ زندگی میں ہی کہتا ہے کہ بیٹے یہ کیش ہے 50 لاکھ آپ رکھیں، 50 لاکھ وہ ٹکڑا ہے وہ میں نے اپنی بیٹی کو دے دیا، دونوں تم برابر کے ہو، اس پہ وہ قبضہ کرائے۔ اتنے محتاط تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔ یہ اصل دین ہے بچوں، ہم کیوں نہ ایک پاکیزہ زندگی گزارے۔ ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور سے وہ رضی اللہ عنہ کا بیٹی میری وصیت لکھو، اور فرمایا کہ فلاں جگہ جو 11 یا 10 یا کتنے تھے، فرمایا وہ جو کھجور کے درخت ہیں وہ تمہارے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ وہ عائشہ کے، انتقال ہو گیا۔ اب جب یہ بہن بھائی بیٹھے وراثت کی تقسیم کے لیے، تو ام المومنین نے کہا کہ وہ جو درخت ہے نا کھجور کے، اس کی بھی تقسیم ہوگی۔ سب بہن بھائیوں نے کہا کہ بہن آپا آپ کو والد صاحب دے چکے۔ انہوں نے کہا بلا شبہ میرے والد نے دیا تھا، لیکن قبضہ نہیں ہوا تھا، اور جب تک قبضہ نہ ہو جائے اس وقت تک ملکیت کامل نہیں ہوتی۔ تو میں پوری مالکہ تو بنی نہیں، والد صاحب نے دے دیے، میں قبضہ کرا لیتی نا، 2-4 غلام بھیج دیتی، مراد ان کی یہ تھی، یا میں خود چلی جاتی اور کہہ دیتی کہ لوگوں آئندہ سے یہ کچھ ہو جاتا، قبضہ پھر تھا، میں نے قبضہ نہیں کیا۔ اس لیے احتیاط یہی ہے کہ بھائیوں اسے تقسیم کر لو، ہم سب بہن بھائی تقسیم کر لیتے ہیں۔ میری جو وراثت تھی وہ تام نہیں ہوئی، پوری نہیں ہوئی، کیونکہ قبضہ نہیں تھا۔ اتنے اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ، ہم کہتے ہیں ہم کیوں نہ اس زندگی میں آئیں، کیوں نہ اپنی بیویوں کے اپنی بچیوں کے حقوق ادا کریں۔ یہ نہیں کرتا۔ اب اس پہ کوئی کہتا ہے شرافت سے کہ بچے یہ غلط کام ہے، یہ ہے نہی عن المنکر، وہ سمجھاتا ہے کہ بیٹے ایسے نہیں، ایسے کرتے، اس طرح نہیں، اس طرح زندگی گزارتے ہیں۔ یہ اس نے اپنا حق ادا کیا ہے اللہ کے ہاں، آگے کوئی مانے نہ مانے جو مرضی کر، ہر آدمی مختار ہے۔ لیکن یہ منبر اسی لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ خیر کیا ہے جس کو کرنا ہے، شر کیا ہے جس سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق